السلام علیکم دوستوں، اگر آپ مینوفیکچرنگ کا کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ نے بالکل صحیح ویڈیو پر کلک کیا ہے۔ اگر آپ واقعی مینوفیکچرنگ کی بزنس کو کرنے پر سنجیدہ ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا، کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مینوفیکچرنگ کے بہت سارے مواقع۔ اگر آپ چاہتے ہیں بڑے پیمانے کی مینوفیکچرنگ یا چھوٹے پیمانے کی مینوفیکچرنگ، اور کون سی مصنوعات آپ کو زیادہ منافع دیں گی، مینوفیکچرنگ کا کاروبار ہے کیا، آپ کو 2023 میں مینوفیکچرنگ کا کاروبار کیوں شروع کرنا چاہیے، ہم آپ کو بتائیں گے ٹاپ 12 مینوفیکچرنگ بزنس آئیڈیاز اور ان کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ تجاویز۔ مینوفیکچرنگ کے کاروبار کو کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مینوفیکچرنگ کا کاروبار ہے کیا۔ تو مینوفیکچرنگ کا کاروبار اس کو کہتے ہیں جس میں خام مال، پرزے یا اعضاء کو ملا کر کسی مشین یا ہاتھ سے کوئی مصنوعات بنائی جائیں تو اسے مینوفیکچرنگ کہا جاتا ہے۔ 2023 میں مینوفیکچرنگ کا بزنس کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ مثلا آپ ایک چیز کو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو اس پر خرچہ کافی زیادہ آ جاتا ہے۔ شپنگ کا خرچہ، کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکس وغیرہ کا خرچہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے جو چیز منگوائی گئی ہے اس کی قیمت کافی بڑھ جاتی ہے، جو کہ کسٹمر کی رینج سے بڑھ جاتی ہے۔ اگر اسی چیز کو آپ یہاں بناتے ہیں تو ان تمام خرچوں سے بچا جا سکتا ہے، جس سے اس چیز کی قیمت کافی کم ہو جاتی ہے، جو کہ کسٹمر کے لیے فائدہ مند ہے، جس سے آپ کی چیز کی ڈیمانڈ بڑھے گی۔ بس آپ نے کوالٹی اچھی رکھنی ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے 2023 میں شروع ہونے والے 12 مینوفیکچرنگ بزنس۔ دوستو یہاں ہم آپ کو ایک چیز بتا دیں کہ ہم صرف ایک آئیڈیا اور اس کا مختصر تعارف بتائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی کاروبار پسند آتا ہے تو آپ اس کاروبار کو کرنے کے لیے پوری معلومات اکٹھی کرنے کے بعد اس کام کو شروع کریں تاکہ آپ بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ نمبر 1، بچوں کے کھلونے بنانے کی فیکٹری۔ چھوٹے بچوں کی پسندیدہ چیزیں کھلونے ہیں، جس کی وجہ سے اس کاروبار کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ دوسری وجہ کھلونے بنانے پر خرچہ بہت کم آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک اچھا منافع دینے والا کاروبار ہے۔ نمبر 2، پیپر پروڈکٹس۔ اگر آپ پیپر پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ کا بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کاروبار کے بڑھنے کے کافی مواقع ہیں، کیونکہ یہ بہت سی انڈسٹریز کی ضرورت ہے اور اس میں مختلف قسم کے آپ پروڈکٹ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 3، کچن آئٹمز۔ اگر آپ کچن کی بات کریں تو اس میں بہت سے آئٹم آ جاتے ہیں، اس لیے آپ کچن آئٹم کی مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، رگز اور کارپیٹس۔ ایک اور بہترین پروڈکٹس رگز اور کارپیٹ کا ہے تو آپ اس کی مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہر جگہ اور پوری دنیا میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں اور اس کو بنانے کا خرچ کم لیکن بیچنے پر بڑا فائدہ ہے۔ دوستوں یہ 2023 ہے، پھر 2024 آئے گا، 25 آئے گا اور یہ سال آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن موبائل فون کہیں نہیں جائیں گے اور نہ ہی ان کی ایسیسریز۔ موبائل فون ایسیسریز کسی اور انڈسٹریز کی بنسبت ٹرینڈنگ میں ہی رہتی ہیں۔ اگر آپ ان ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو موبائل فون ایسیسریز کی مصنوعات کو مینوفیکچر کرنا چاہیے۔ آپ اس میں موبائل فون کیس بنا سکتے ہیں، چارجر بنا سکتے ہیں، ایئر فون بنا سکتے ہیں، ڈیٹا کیبل بنا سکتے ہیں، اور یہ ساری فیکٹریاں بہت کم انویسٹمنٹ سے شروع کی جا سکتی ہیں اور بنانے میں بھی بہت آسان ہیں، جن سے آپ بہت جلدی گرو کر سکتے ہیں اور مختلف قسم کی موبائل فون ایسیسریز کو مینوفیکچر کر سکتے ہیں۔ دوستو آج کے دور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں خوبصورت لگوں۔ مرد چاہتے ہیں میری خوبصورتی میں اضافہ ہو تو عورتیں چاہتی ہیں میں کوئی حور یا پری لگوں۔ اس لیے سارے ہی کسی اچھی کریم یا میک اپ کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک منافع بخش انڈسٹری ہے جو کہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کما کر دے سکتی ہے۔ آپ اس میں پرائیویٹ لیبلنگ کا آپشن بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ری یوزیبل پلاسٹک کی فیکٹری لگاتے ہیں تو آپ کے چانس ہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ اس فیکٹری میں دوبارہ استعمال ہونے والے شاپر، کپ، کھانے کے کنٹینر وغیرہ کی مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں۔ ٹیکسٹائل کی دنیا کبھی سست نہیں ہوتی۔ 2021 میں دنیا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی مالیت تقریباً $993 بلین سے بھی زیادہ تھی، جس میں ہر سال 4% کا اضافہ ہو رہا ہے۔
اگر آپ ڈیزائن اور فیشن انڈسٹری میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کے لیے ہے۔ آپ مردانہ یا زنانہ کپڑوں کی مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی پروڈکٹ جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے اور وہ ہے آٹو موبائل پارٹس مینوفیکچرنگ۔ اگر آپ آٹو پارٹس کی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی منافع بخش انڈسٹری ہے۔ آپ اس کاروبار کو چھوٹے لیول پر بھی کر سکتے ہیں اور بڑے لیول پر بھی۔ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ، ذاتی حفاظتی سامان۔ 2020 کی عالمی وبا کے بعد سے ذاتی حفاظتی ساز و سامان کی مانگ زیادہ اور سپلائی کم رہی ہے، اس لیے آپ اس فیکٹری کو لگا کے بڑا اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ آپ اس کو کسی ایک پروڈکٹ کی مشین لگا کر اس کام کو شروع کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ فیس ماسک بنا سکتے ہیں، آپ دستانے بنا سکتے ہیں۔ کھانے پینے کی مصنوعات کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور یہ ایسا کاروبار ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ اس کو چھوٹے لیول سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ آپ نمکو یا پاپڑ بنا کر اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ آپ جوس کی فیکٹری لگا سکتے ہیں۔ آپ چائے پتی کی پیکنگ وغیرہ کا کام کر سکتے ہیں۔